السلام علیکم۔ منصور علی خان نے کہا عمران خان کی دشمنی میں حکومت نے آخری حد کراس کر دیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے۔ جب عمران خان باہر آ جائیں گے تو پھر ہمارا کھیل ختم۔ عمران خان نے شہباز شریف اور بلاول کے لیے کون سی جگہ کا انتخاب کیا ہے؟ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ منصور علی خان صاحب، آپ کے نزدیک جو اس وقت حالات بن گئے ہیں، یہ جو 26 کے بعد ہوا، عمران خان صاحب کی رہائی یا ان کا باہر آنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں لاجک تو یہ کہتی ہے کہ اب ان کا باہر آنا بنتا ہے، مطلب لاجیکلی دیکھا جائے، واٹ ہسٹری ایجوکیٹس اس، جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے اور واٹ ہسٹری ٹیلز اس، بٹ ڈو یو سی کہ ان کی رہائی ممکن ہے؟ بیکاز ایک یہ بھی نیریٹو ہے، نیریٹو نہیں بلکہ ایک سوچ ہے کہ جی پی ایم ایل این اس وقت تک سکھی ہے جب تک خان صاحب جیل میں ہیں، باہر آ گئے تو خان صاحب ول انلیش ہز سپر پاور جو ان کی ہے، ریزسٹنس کی، میس موومنٹ کی، جلسوں کی، اور وہ سب کو نا انی ڈال دیں گے سب کے لیے۔ تو از اٹ، ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ آپ نے جو سوال فریم کیا ہے، میں بالکل کچھ اسی طرح کا سوال، آج میں نے ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی جو اسٹاک ایکسچینج کے گرو ہیں، اوکے، تو میں ان سے بات کر رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر سے اوپر جائے جا رہی ہے، نئے ریکارڈ بنا رہی ہے، 1 لاکھ بھی کراس کر گئی، 1,05,000 پہ آ گئی، تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ مطلب کوئی ببل ہے، یہ ختم ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی یہ تب تک ہے جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کیا، یہ کہاں سے آگئی بات؟ انہوں نے کہا جی بالکل اسی طرح ہی ہے، یہ جس دن خان صاحب باہر آ گئے نا، اس کے بعد آپ اس کا ریورس دیکھیے گا، یہ ریورس کس طرف چلنا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، دیکھیے یہ جو بات ہو رہی تھی نا 24 تاریخ کی کہ جی فائنل کال ہے، فائنل کال ہے، میرے خیال میں ہم یہاں پہ 4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں کو پتا تھا یہ فائنل کال نہیں ہے، صحیح، چاروں کو یہ بھی پتا تھا میرے خیال میں کہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے، ایگزیکٹلی، یہ بیسکلی صرف ایک ڈیل ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ دوبارہ بھی اٹیمپٹ کریں گے، یہ خان صاحب کا طریقہ کار ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہو، کوئی نہ کوئی طریقہ کار کرتے رہو۔ کرکٹر ہے نا، کرکٹر کیا ہوتا ہے، کرکٹر اگر میچ میں پھنسا ہوتا ہے، لیٹ سے آخری 5 اوور چل رہے ہیں، آپ نے میچ پھنس رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے دوسری ٹیم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے اور جیتنے لگی ہے، تو آپ یا فیلڈ چینج کریں گے، یا آپ جا کے وسیم اکرم کو کہیں گے اس کو باؤنسر مار، اس کے گٹوں میں مار، اس کا منہ توڑ، اس کا کچھ نہ کچھ کر، ٹھیک، مطلب، یا پھر آپ وقار کو جا کے کہیں گے، وقار یونس کو، بھائی اس کو ان سوئنگ یارکر مار، آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے طریقہ کار ہی یہی رہا ہے، آپ ان کو بٹھا نہیں سکتے، چپ نہیں بٹھا سکتے۔ میں کچھ تجزیہ کاروں کی گفتگو سن رہا تھا پچھلے چند ہفتوں میں، انہوں نے کہا جی عمران خان کے ساتھ یہ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے باہر آ جائیں، آپ بنی گالا آ جائیں، مجھے نہیں پتا، یہ خبر میرے پاس نہیں ہے کہ جی بنی گالا آ جائیں، لیکن آپ نے چپ کر کے بیٹھنا ہے۔ ہاں بالکل، میں نے کہا وہ فطرت میں نہیں ہے، وہ چیز بڑی ان کی فطرت میں نہیں ہے چپ ہو کے بیٹھنا۔ he will never agree to that، He will بالکل never do that۔ اچھا، یہ پھر میں نے اس میں ایک اور میرا پوائنٹ ہے، یہ مریم نواز تھوڑی ہے کہ جن کا 1 سال کے لیے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ چپ ہو جائے گا، وہ کوئی ٹویٹ نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہی از عمران خان، ہی ہیز ہز اون اسٹائل آف پالیٹکس، آپ اس کو برا کہیں اچھا کہیں، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ میرا یہ جو ہل جل ہے، میرا کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، یہ مجھے میرے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھتا ہے۔ باقی ساری چیزیں جائے بھاڑ میں، اکانومی جائے بھاڑ میں، اسٹاک ایکسچینج جائے بھاڑ میں، نمبرز بہتر ہو رہے نہیں ہو رہے، خارجی تعلقات جائیں بھاڑ میں، پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کی جو بشرا بی بی نے بھی پچھلے دنوں بات کہی تھی، بھاڑ میں جائیں، سائفر لہراؤ، آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ہو جائے۔ مجھے میرا ایک کنسرن ہے کہ مجھے اپنے ایم تک پہنچنا ہے، میں نے کس طرح پہنچنا ہے، وہ لیگل ہو، انلیگل ہو، فیئر ہو، انفیئر ہو، ایتھیکل ہو، ان ایتھیکل ہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ ابھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ حکومت بڑی مضبوط ہے، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے مضبوطی کی ایک وجہ، جو اس طرح چوہدری صاحب نے بھی کہا، وہ سیم پیج ہے، بیچاری پیپلز پارٹی شاید 8 سے 13 میں تھی، جن کا کتاب ہی کسی نے غائب کر دی، وہ پیج ہی ڈھونڈتے رہے، گیلانی صاحب بھی ڈھونڈتے رہے اور ان کے بعد آنے والے بھی ڈھونڈتے رہے، باقیوں کو تو پیج تھوڑا بہت دنوں کے لیے نصیب ہوا۔ اس دفعہ تو میں سمجھتا ہوں، یہ میرا تجزیہ، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ اب سیم پیج نہیں، اب تو سلیبس ہے جس کو حکومت فالو کر رہی ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، is it enough to counter PTI's social media campaigns, the onslaught that social media does, PTI's social media does? مجھے لگ رہا ہے ایک طرفہ بات ہو رہی ہے، صحافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ سرٹنلی ناٹ۔ ایک تو یہی بات مجھے لگتا ہے کہ وہی جو ہمارے برادر باوڈا صاحب جس طرح فائرنگ کر رہے ہیں نون لیگ کی، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہے نا، ذرا سی بات تھی، اندیش ہے عجم نے اسے پڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر ضرور یہ فیلنگ ہوگی اور ہے
کہ یار یہ کیا نکمے لوگ ہیں کہ جو مطلب جو ایک نیریٹو ہی نہیں بنا سکتے, جن کو سجی سجائی پلیٹ ملی ہے پھر بھی آگے گیم نہیں چلا سکتے. بلکہ یہ بھی سوچ ہوگی اور ہے کہ دیکھو پی ٹی آئی بھی تو ایک جماعت تھی جس کے پیچھے جب ہم کھڑے تھے تو وہ کیسا تگڑا نیریٹو بناتے تھے. کیا معاملہ نیشنل گورنمنٹ اس طرف کے جا رہا ہے؟ مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا, حالانکہ ہمارے کوئی دوستوں کی رائے, مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کیا یہ سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انف ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ مجھے لگتا ہے اب یہ بات یہ حقیقت مان بھی لی گئی ہے دوسری طرف بھی کہ یار اب وہ یہ ایک اس پاپولیرٹی کو تو ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے, اب یہ باقی ہی معاملات ہیں جس طرح یہ کرنا ہے. سو دا آنسر ٹو یور کوسچن از کہ بالکل یہ ایک حقیقت ہے اور اس کی ریئلائزیشن بھی ہے کہ جناب یہ معاملہ نہیں سنبھالا جا سکتا. اسی لیے جو ہے وہ دوسرے طریقے کے آزمانے پڑیں گے اس سارے کے سارے معاملے کو ختم کرنے کے لیے یا مینج کرنے کے لیے. بٹ یہ جو ڈنڈا سوٹا والا کام ہے چوہدری صاحب, یہ بھی اگر جو چل رہا ہے اس وقت سلسلہ, اگر میں اس کو ذرا اس پیرائے میں رکھوں گا, ہم عمران خان صاحب پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیے پرسوں 2 دن پہلے بیرسٹر گور خان صاحب انہیں ملے, وہ باہر نکل کے انہوں نے چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی کہ نہیں وہ جو لوگ 277 اموات کی بات کر رہے ہیں وہ ہم ان سے بھی لا تعلقی کرتے ہیں. بہرحال 14 لوگ یا 12 لوگوں کی ہلاکت کی انہوں نے بات کی. اگلے دن خان صاحب نے اپنی ہمشیرہ سے ملاقات کی اور ان کا جو رپورٹ ہوا بعد میں جو وہ بیسیکلی اس کا لب لباب یہ ہے کہ نہیں جی مجھے تو ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو میری فیملی کے لوگ آئے ہیں انہوں نے بتایا. سو کیا ہم اس بات کو ایگری کر لیں کہ خان صاحب کے لیے اپنی فیملی, ان کی اہلیہ, ان کی بات زیادہ مستند ہے, ان کی ہمشیرہ کی بات زیادہ مستند ہے, جو باقی لوگ بیان دیتے ہیں انہیں وہ سم ہاؤ ود اے پنچ آف سالٹ لینا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وہ بڑے لائی لگ گئے ہیں, جو ان کے پاس چلا جاتا ہے اس کی بات پہ وہ یقین کر لیتے ہیں اور پھر اسے ایک نیریٹو بھی ڈیولپ کر کے وہ بتا دیتے ہیں. اور جو دوسری رائے ہے وہ زیادہ ڈیفرنٹ ہے. وہ رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت ہی چلاک آدمی ہے, بہت سمجھدار آدمی ہے, وہ لوگوں سے کھیلنا جانتے ہیں, لوگوں کو استعمال کرنا جانتے ہیں. جیسے جنرل فیض حمید صاحب کو انہوں نے استعمال کیا تھا, جنرل فیض حمید صاحب نے عمران خان صاحب کو استعمال نہیں کیا تھا. عمران خان صاحب ان کو تھپکی دے کے کہ آپ میرے آرمی چیف ہیں اور آپ 10 سال کے لیے آرمی چیف ہوں گے, آپ کے بغیر میں نہیں چل سکتا. ان کو باقاعدہ کھڑا کر دیا فوج کے خلاف اور وہ یوز کر گئے جنرل فیض حمید کو. یہ بھی ایک نیریٹو ہے. اور سیم اسی طرح عمران خان صاحب کے پاس جو آ جاتا ہے اس کو وہ بانس پہ چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی آپ تو زبردست ہے اور آپ کی بات زبردست ہے اور آپ جائیں باہر اور لوگوں کو کنونس کریں. جیسے گور خان صاحب آئے تو عمران خان صاحب نے ان کو تھپکی دے کے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, آپ پارلیمنٹ میں جائیں, وہاں پہ آواز اٹھائیں اور سینٹ کا اجلاس جو ہے اس کو بھی کال کریں, وہاں پہ گورنمنٹ کی مت مار کے رکھتے ہیں اور جتنے آپ کے پاس ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ آپ بیان کریں. اور جو لطیف کھوسہ صاحب کا فگر ہے اس کو سائڈ پہ پھینک دے, بڑی زیادتی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس سے انہوں نے خوش کر کے ان کو کاکا دے کے باہر بھیج دیا. اور گور خان صاحب جو ہے انہوں نے میڈیا سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا لے دیکھیں جی عمران خان صاحب نے ہمارا نیریٹو بائی کر لیا. اور اس کے بعد جب فیملی ملی اور فیملی نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تو غلط بیان کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اور علیمہ خان صاحبہ سے کہا جی آپ باہر جائیں اور بتائیں کہ بشرا بی بی اور میرے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور بشرا بی بی کو میں نے خود کہا تھا اور بہت لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور میں نہیں چھوڑوں گا. اور میں نے وکلا کو کہہ دیا کہ FIR کروا دیں شہباز شریف صاحب کے خلاف اور محسن نقوی کے خلاف وغیرہ وغیرہ. تو عمران خان صاحب کے پاس جو بھی شخص جاتا ہے عمران خان صاحب اس کی بات بڑے غور سے سن کے ان کو تھپکی دے کے باہر بھیج دیتے ہیں. اور یہ اگر آپ تھوڑا سا پروفائل دیکھیں گے ان کا ماضی کا تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. بالکل صحیح بات, 100% حقیقت بھی ہے. جب تک خان صاحب جیل میں ہیں, شہباز شریف اور ان کے اتحادی اقتدار میں ہیں, جب عمران خان باہر نکل آئے پھر پاکستان کا سیاسی نظام نیا موڑ لے گا. کب سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے, بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے, لیکن ابھی تک عمران خان اپنے رائے اور نظریے پر ڈٹے ہوئے ہیں. حکومت کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان کو چپ کرانا مشکل ہے, اسے چپ ہونا بھی نہیں چاہیے, یہ ان کا جمہوری حق ہے. اسے چھیننے کی کوشش قانون کی خلاف ورزی ہے جو موجودہ حکومت بار بار کر رہے ہیں. آج جتنا ظلم آپ کریں گے کل آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا. اس طرح کئی بار ہو چکا ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں دیں. انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.